پردے کا حکم عطا فرمایا اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن۔ فرمایا اے میرے محبوب نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب مجبوری کی بنا پر گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کے اوپر کچھ اپنی چادر کا حصہ ڈال لیں، اپنے چہرے کو چھپا کے نکلیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب کسی مجبوری سے اپنے گھروں سے نکلیں تو ان چادروں سے چہروں کو ڈھانک لیں جو سروں کے اوپر پڑی چادریں ہیں، اور جو انہوں نے اپنے سروں پر اوڑھ رکھی ہیں ان سے اپنے چہروں کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، اور راہ چلنے کے لیے صرف ایک آنکھ ظاہر کریں کہ جب وہ رستوں میں چلیں تو ایک آنکھ ظاہر کریں تاکہ اس آنکھ سے وہ رستے کو دیکھ سکیں۔ فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اوپر دروازہ بند کر دیں آپ۔ اب اس میں حکم عورت کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپیں۔ جیسا پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیویوں کو حکم، آپ کی صاحبزادیوں کو حکم، اور فرمایا مومن عورتوں کو بھی حکم کرتے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مشہور بات ہے، کبھی وہ بات کرنے والا اپنی عقل سے نہیں سوچتا، سنی سنائی بات کر دیتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اگر پردہ دل کا ہوتا ہے تو بھائی کبھی کھانا بھی دل کا کھا لیا کرو، کھانا بھی دل کا ہو جانا چاہیے، پینا بھی دل کا ہو جانا چاہیے۔ اگر دل کا پردہ ہے تو تم یہ کپڑے شپڑے اتار کے گھومے پھرے، کہے کہ بھئی پردہ تو دل کا ہے، پھر اس کو بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا پردہ، اتنے چہرے کا پردہ وہ دل کا ہے تو پھر یہ باقی کپڑے پہننے کی بھی ضرورت، تو وہ بھی دل کا ہی پردہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک جہالت کا جملہ ہے جو گمراہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ نگاہ ہے، یہ آنکھ جب تک کسی چیز کو دیکھے گی نہیں، دل میں اس کا خیال ہی نہیں آئے۔ ایک بزرگ تھے، وہ رستے سے جا رہے تھے، بچپن کی عمر تھی ان کی جب اس وقت، تو انہوں نے اپنی قمیض کو اٹھایا اور چہرے کو چھپا لیا۔ کسی نے کہا کہ بچے یہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنی
آنکھوں کو اپنے چہرے کو عورتوں سے چھپا لیا ہے۔ کہا اس سے ہوگا کیا؟ کہا جب میری آنکھ ان عورتوں کو دیکھے گی نہیں، میرے دل میں شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ جب آنکھ دیکھے گی تو وسوسہ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا عورت اپنے آپ کو بھی چھپا کے رکھے اور اپنی آنکھوں سے دوسرے مردوں کو بھی نہ دیکھے، ایک آنکھ ظاہر کرے جس سے وہ رستے کو دیکھ سکے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ جہالت ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ مصیبت کے وقت بھی پردہ ہے، خوشی غمی فوتگی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پردے کا وہی حکم ہے جو عام زندگی میں حکم ہے۔ حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان ہے، ایک صحابی عورت جن کو ام خلاد کہا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی۔ ان کا بیٹا کسی جنگ میں غزوہ میں شہید ہو گیا تھا۔ جب وہ آئیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے، نقاب ڈالا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ ان کا حال دیکھ کر کسی صحابی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہو اور نقاب ڈالے ہوئے ہو، بیٹے کا پوچھنے آئی ہو اور چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں، مگر اپنی شرم و حیا کو کھو کر اور مصیبت زدہ نہیں ہونا چاہتی۔ اچھا، اب اس سے آگے کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور انہیں 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا اور انہیں 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسے 2 شہیدوں کا ثواب کیوں ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسے اہل کتاب نے شہید کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں جب صحابی نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو تو چہرہ چھپا کے رکھا ہے، چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت؟ تو اس نے جواب یہ دیا، اس صحابیہ نے، کہ میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میری حیا نہیں گئی۔ میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، مجھ سے جدا ہوا ہے، مگر میری حیا زندہ ہے۔ حالانکہ شہید بھی زندہ ہوتا ہے، مگر اس نے کہا میری آنکھوں سے وہ دور ہو گیا، مجھ سے وہ جدا ہو گیا، وہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، مگر میری حیا نہیں گئی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہاں میں ساتھ ہی عرض کرتا چلوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پہ توجہ دینی ہے اور اس کو بعد میں سوچنا بھی ہے اور گھروں میں بھی اس حدیث کو آپ نے بتانا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ بناؤ سنگھار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی اور اندھیرے کی طرح ہے
کہ جس میں بالکل روشنی نہیں ہوتی۔ جو عورت بناؤ سنگار کرے، میک اپ کرے اور پھر یوں اکڑ اکڑ کے اور ٹھمک ٹھمک کے چلے، تو فرمایا اس عورت میں تمہیں روشنی نہیں ملے گی، یعنی اس عورت سے تمہارے بچوں میں کچھ اچھائی منتقل نہیں ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب چلو بیوی تو ایسی ہے بچے نیک ہو جائیں گے، کہا وہی تو ماں ہے ان کی، وہ کیا سکھائے گی ان کو؟ جو خود اپنی نمائش کر رہی ہے میک اپ کر کے اور ٹھمک ٹھمک کے چل رہی ہے، وہ بیٹی کو کیا سکھائے گی؟ میاں صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں بل تمہیں دی کوڑی ہوں دی تمہ، ول تمہیں دی کوڑی ہوں دی سنے پترا سنے بیاں، جدھر گئی یہ ماں محمد ادھر گئیاں دھیاں۔ کہ جو ماں کا کردار ہوتا ہے اسی کردار پر وہ بیٹیاں چلتی ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی ہو، اس کی مثال تاریکی کی طرح ہے، یعنی تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو، کہ اندھیرے کی طرح ہے کہ جس میں بالکل روشنی نہ ہو۔ تو جب روشنی نہ ہوگی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو اس گھر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اس کی اولاد میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب جو آگے والی حدیث ہے اس پہ آپ نے زیادہ غور کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں، وہ عورت بد چلن ہے۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ شاید کسی کے دل میں بات آ جائے، حدیث میرے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ مرد اسے دیکھیں، اس کی خوشبو سونگے، فرمایا وہ عورت بد چلن ہے۔ اب مردوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ حدیث سنائیں اور انہیں خوشی غمی کے موقع پر ان کو پابند کریں کہ اللہ کے لیے آپ اپنے اوپر بھی رحم کرو اور ہمیں بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور مردوں کی نشانیاں میں نے پچھلے جو میں عرض کی تھی کہ مرد کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہ مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ مصیبت کے وقت میں بھی عورت اپنے پردے کو نہ اتارے، مصیبت کے وقت بھی اپنے پردے کا خاص اہتمام کرے۔ جیسے فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں اب وہ ہوش نہیں رہتی، اچھا پھر اس میں نوحہ کیا جاتا ہے، عورتیں روتی ہیں، عجیب سا منظر ہے کہ یہاں سے ہمیں پتوں کی اسلام آباد، کوئٹہ، کراچی، جہاں کہیں بھی فوتگی پہ جانا، عورتیں گاڑی میں بیٹھیں گی، گپیں لگاتی جائیں گی، جیسے وہاں فوتگی والے گھر میں پہنچے گی
نہ دوپٹے کا پتہ، نہ برقعے کا پتہ، نہ چادر کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ. پورے رستے گپیں لگاتی گئی، باتیں کرتی گئی. وہاں جا کر ہر چیز بھول کے تو وہ بین ڈالنے شروع کر دی، رونا شروع ہو گیا. ان پتہ نہیں کنا ہی اس جان والے نال پیار سے. آقا علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا 3 پہ لعنت ہے. نمبر 1 گانے والی آواز پہ لعنت، نمبر 2 نوحہ کرنے والی آواز پہ لعنت. جو نوحہ کرنے والی رونے والی آواز ہے وہ مرد روئے اس پہ بھی لعنت، جو عورت روئے اس پہ بھی لعنت. اور جو گانے والی ہے گانے کی آواز پر لعنت، وہ مرد گائے اس پہ بھی لعنت، جو عورت گائے اس پہ بھی لعنت. اب فرمایا اس میں ایک حدیث اور بھی ساتھ میں عرض کر دوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رونا فوتگی پر ہے. اب یہ جو رویا جاتا ہے اس سے مرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے. جو بندہ یا بی بی یا جو بھی ہمارا بزرگ کوئی بھی فوت ہوتا ہے، جوان یا کوئی بھی، تو جب پیچھے سے رویا جاتا ہے اس رونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے. اب جو بندہ تکلیف پہنچائے وہ پیار کرنے والا، وہ تو اس کا دشمن ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. وہ اس سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، اس سے دشمنی کر رہا ہے، اس کا دشمن بنا ہوا ہے اور یہ رو رہا ہے اسے تکلیف پہنچا رہا ہے. فرمایا اس رونے والی آواز پہ لعنت اور گانے والی آواز پہ لعنت. وہ مرد گائے وہ عورت گائے، وہ گھر میں گائے وہ باہر گائے، وہ جہاں بھی گائے. اب اس میں بھی ہمیں مردوں کو غور و فکر کرنا ہوگا. اپنے گھروں میں یہ باتیں پہنچانی ہوں گی، انہیں سمجھانا ہوگا کہ باپ ہے گھر میں سب کو بتائے، سب نے ہم نے جانا ہے، مگر میرے جانے کے بعد یہ بین نہ کرنا، یہ نوحہ نہ کرنا، یہ واویلا نہ کرنا، اپنے پردے کو نہ کھولنا، اپنے پردے کا بھی حیا کرنا، اس کا بھی خیال کرنا اور مجھے بھی دکھ نہ پہنچانا. یہ ہم نے اپنے گھروں میں باتوں کو پہنچانا ہے. اپنی بیٹیوں کو میں نے جنرل ہسپتال میں شاید کہ 1-2 بار پہلے بات عرض کی ہو. رات کا 2-3 بجے کا ٹائم تھا. ایک خاتون فوت ہوئی، وہاں مریض تھا، میں بھی عیادت کے لیے گیا، کسی پروگرام پہ گیا. وہاں سے میں واپسی میں نے کہا چلو، رستے میں ان کا حال پوچھتا تھا. تو ہمارے سامنے وہ اماں جی فوت ہوئی. اماں جی بھی پردے میں تھی، انہوں نے باقاعدہ چادر لگائی ہوئی تھی جہاں ان کا بیڈ تھا تاکہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے. بوڑھی اماں جی. اب مجھے نہیں پتہ 3 سے 4 عورتیں سب کی سب برقعے میں ہیں، سب برقعے میں ہیں، کالے برقعے پہنے ہوئے تھے، بائے پہنے ہوئے تھے. وہ اماں فوت ہوئی، وہ ان کی بیٹیاں تھی، بہو تھی، بہنیں تھی، اللہ جانے. وہ آئی، کسی ایک عورت کی آواز نہیں آئی رونے کی. صبر، حوصلہ، تربیت یہ تھی کہ خاموش. ان کے ساتھ مرد بھی تھے، وہ اماں جی کے بیٹے تھے یا بھائی تھے. آرام سے چپ کے، کسی کو پتہ تک نہیں چلا. جو سوئے تھے مریض کسی کو خبر تک نہیں ہوئی.